اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ چند ماہ سے ہم نے سیدانی کے نکاح پر، سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے، اس پر ہم نے کئی احادیث، کئی روایات اور قرآن پاک کی کئی آیات جو ہے وہ ہم نے پیش کی، اور اس پر ہم نے کئی، آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھیں تو ہم نے کئی جو ہے ویڈیوز اس پہ ہم ریکارڈ جو ہے وہ کروا چکے ہیں۔ پر میرے جو ایڈمن ہے انہوں نے مجھے کچھ کومنٹس جو ہے وہ فارورڈ کیے، اور انہوں نے کہا کہ کچھ مومنین کا یہ اصرار ہے کہ آپ نے کتب اربع سے، جو ہمارے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں، ان میں سے کوئی حدیث جو ہے وہ آپ نے مومنین کے لیے پیش نہیں کی۔ تو کمنٹس میں چونکہ مومنین نے سوال بھی کیے تھے اور مخالفین تو کرتے رہتے، چند مومنین نے بھی جو ہے وہ سوال کیے تھے کہ نذیر بھائی کتب اربع سے بھی کوئی احادیث جو ہے وہ ہم سے شیئر کرے جو کہ ہماری بنیادی کتابیں ہیں۔ جن کو نہیں پتہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، کتب اربع ہماری وہ 4 کتابیں حدیثوں کی کہ جہاں سے قرآن کے بعد اہل بیت طہار کا جو مذہب ہے، جو حدیث کی صورت میں ہم ان کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔ کتب اربع الاستبصار، بلیاض الفقیہ، تہذیب الحکام، اصول شریف کافی۔ تو آج ہم جو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی مومن کو اس حوالے کے بعد بھی کسی حوالے کی ضرورت ہے۔ ماننا نہ ماننا وہ اپنی مرضی کی بات ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ نبیوں کے سلطان نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 حصوں پر تقسیم کیا، پر اس نے نہیں مانا، ٹھیک ہے، ضد کا کوئی علاج نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بدو الحدیث جس طرح لکھی ہوئی ہے میں آپ کے بارے میں پیش کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے بلیاض الفقیہ، آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، جلد نمبر 3، شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ۔ حدیث یہ آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اولاد جعفر اور جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بے شک ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں جو ترجمہ ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرنا، میں ترجمہ سکرین پہ لگا رہا ہوں، آپ کو ترجمہ مل جائے گا۔ میں عربی بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وَنَظَرُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی و جعفر علیہ السلام فقال بناتنا لبنینا وبنونا لبناتنا، بناتنا لبنینا وبنونا لبناتنا، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ خود نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ ہمارے بیٹے جو ہے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہے ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ اب جو بدبخت کہتے ہیں جناب عبداللہ، وہ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی اولاد میں سے نہیں تھے معاذ اللہ، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے شادی کیوں کہ وہ تو سید ہی نہیں تھے معاذ اللہ۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی؟ وہ سید تھے کیوں؟ ایک تو جناب ہاشم کا خون، ایک جناب ابو طالب کا خون، ٹھیک ہے، اوپر سے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار بھی کیا تھا، اور ہم اس پہ ویڈیو بنا چکے ہیں، اصل سید کی پہچان، اس کے اندر آپ نے ساری بات جو ڈسکس کی ہوئی ہے۔ جناب عبداللہ سید تھے اور صاحب معجزات تھے، صاحب فضیلت، صاحب کرامات تھے۔ یہ حدیث پاک تب کی ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ساری اولاد دسترخوان میں موجود تھی، تو نبیوں کے سلطان نے وہاں پر یہ الفاظ جو ہے وہ ادا کیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کتب اربع سے، مصادر سے آپ کہہ رہے تھے کہ دکھائیں، بسم اللہ۔ ویسے ہمیں بکاتے ہوئے طالبین وہ دکھا دی، تو پھر ہم نے کتب اربع سے بھی ہم نے حدیث جو ہے وہ آپ کے بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔
اب وہ ایک اور حدیث کے سامنے ہے جو ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں، بالکل اس کی اگلی حدیث، وہ کہتے ہیں جی مولا کا فرمان ہے کہ ہر مومن دوسرے مومن کا کف ہے، ٹھیک ہے، کف ہے اور ہمسر ہے، اگلی حدیث بالکل اس کے نیچے والی حدیث۔ تو بھائی اس میں کوئی شک نہیں، مومن مومن کا کف ہے، پر ہمارا دعویٰ، ہمارا مدعا یہ ہے مومن سید مومن کا کف نہیں ہے۔ مومن مومن کا کف تو ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ شادی نہیں کرتا، کیا کرتے ہیں بسم اللہ، پر ایک مومن دوسرے مومن سید کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک مومن ہے، فرض کریں ایک آدمی ہے وہ صرف مومن ہے، دوسرا سید مومن ہے، یعنی لڑکی جو ہے وہ سید بھی ہے تو مومن بھی ہے، اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان کی ایک شرط تو اس لڑکے کے پاس ہے، پر دوسری شرط جو ذات کی ہے سید کی وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور کف برابری کو کہتے ہیں، جب برابری ہی نہیں تو پھر ہمسر کیسا؟ تو مومن مومن کا کف ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ جتنے بھی غیر سادات ہیں ان میں کئی برادری ہے، کئی خاندان ہیں، کئی ذاتیں ہیں، آپس میں شادیاں کرتے ہیں، جس طرح مومن مومن کا کف ہے، اس میں سادات کا ذکر ہی نہیں ہے، سادات کی بات ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا مومن مومن کا کف ہے اس میں سید بھی آگے نہیں۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا سید مومن نہیں؟ سید مومن ہے، سید مومن ہے، پر وہ ساتھ ساتھ اولاد امیر المومنین بھی ہے، جبکہ دوسرا وہ صرف مومن ہے، وہ اولاد علی و بطول نہیں ہے۔ تو واضح فرق ہے، ماننا نہ ماننا۔ آگے اب انسان کی اپنی مرضی کی بات ہے، تو مولانا یازر الفقی شیخ صدوق حدیث آپ کے بارگاہ میں عربی میں نے پڑھ کے سنا دی، ترجمہ میں صغیری پہ لگا دوں تاکہ مومنین کو جو ہے وہ واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ کتاب کہے گی آپ کو، کتاب پوری کی پوری آپ کو جو ہے وہ بھیج دیں گے، کوئی اس میں پر شک نہیں کرنا، آگے ماننا نہ ماننا ہر انسان کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ میں ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔